السلام علیکم، حنیف دعامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، میں پہلے بتاتے چلوں کہ آج کے پروگرام میں کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، لیکن بعض سچی اور کھری باتیں ہی میرے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے۔ جو سندھ پولیس کا اس وقت سیٹ اپ ہے، یہ سیٹ اپ جو ہے زونل ڈی آئی جیز کو بہت سوٹ کر رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ اس سیٹ اپ سے جو ہے وہ لطف اندوز اس وقت ہو رہے ہیں۔ یعنی جو اس وقت ایک رسہ کشی چل رہی ہے سندھ پولیس میں اختیارات کے معاملے کے لحاظ سے، اس سے جو ہے سب سے زیادہ محظوظ جو ہے وہ زونل ڈی آئی جیز ہو رہے ہیں۔ وہ خود کو جو ہے آئی جی سندھ کی جواب طلبیوں سے ایک طریقے سے بری الزماں اس وقت قرار دے رہے ہیں، کیونکہ دو بڑوں میں اس وقت انا کا مسئلہ بن چکا ہے اور ایک طریقے سے جنگ کی سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ یہ وہی زونل ڈی آئی جیز ہے جن کے بارے میں خود سندھ پولیس کے جو سربراہ ہے اپنی نجی محفلوں میں اس کا رونا رو چکے ہیں کہ انہیں بدقسمتی سے ایسے زونل ڈی آئی جیز ملے ہیں جو کہ سورج ڈوبتے ہی جو ہے اپنی دوسری محفلوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ان کی حالت ڈگمگانے والی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کس طریقے سے شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم، ڈاکہ زنی، لوٹ مار یا دہشت گردی کی وارداتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ڈی آئی جیز کسی ایک بھی بڑے سہانے پر موقع واردات پر جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، انہیں خود سہاروں کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے۔ یہ شکوے شکایتیں خود سندھ پولیس کے سربراہ نجی محفلوں میں اپنے دوستوں سے اور بعض اوقات تو وہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بھی کر چکے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں بڑھتی ہوئی اسٹریٹ کرائم کی روک تھام میں اپنا کوئی کردار ادا کروں تو پھر مجھے زونل ڈی آئی جیز کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ شروع میں ہی جو ہے بغل میں فائل دبائے 2-3 بار جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر چکے تھے، لیکن اس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہی زونل ڈی آئی جیز ہیں جس سے خود سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے وہ مایوسی اور معذوری کا اظہار کر چکے ہیں۔ وہی زونل ڈی آئی جی جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس موجودہ سیٹ اپ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ فری محسوس کر رہے ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں کہ ان سے اب کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی، خاص طور سے آئی جی کی جانب سے۔ ایک طریقے سے یہ بھی تعمیلی کہ وہ اس رسہ کشی کو بڑھاوے کا بھی باعث بن رہے ہیں۔ یہ خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے۔ اگر دوسری جانب میں یہ کہوں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور خود سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ خود جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنے ہوم لینڈ جو ان کا ڈسٹرکٹ ہے جام شورو کے ڈپٹی کمشنر جو ہیں کیپٹن فرید الدین مصطفیٰ سے جو ہے بہت عاجز آ چکے ہیں، انتہائی ان کے کارکردگی سے مایوس ہیں، لیکن اپنی کوششوں کے باوجود وہ انہیں تبدیل نہیں کروا سکے۔ یعنی کہ ایک چٹکی بجا کر وہ اپنے قریبی ساتھی جو ہے انہیں سندھ کا چیف سیکرٹری تو بنانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن بہت زیادہ کوشش کے باوجود جو ہے وہ اپنے ہوم لینڈ کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں جام شورو کے، انہیں وہ تبدیل نہیں کرا سکے۔ وہ ان کے لیے اس وقت سوہانے روح بنے ہوئے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ان کی چیف منسٹری تو جا سکتی ہے، لیکن وہ اس گریڈ 18 یا 19 کے ڈپٹی کمشنر کو تبدیل نہیں کروا سکتے، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون ہیں جو کہ خود آصف علی زرداری کا بھی قریبی ساتھی اور کاروباری شراکت دار بھی بتائے جاتے ہیں، کیونکہ کیپٹن فرید الدین مصطفیٰ جو ہے اس وقت سندھ کی جو علاقائی سیاست ہے ان کو بلڈوز کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود جام شورو کے بعض قوم پرست تنظیموں کے رہنماؤں کا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن پارٹ 2 جو اس وقت زیر تعمیر ہے، جو کہ 2000 ایکڑ پر مشتمل ہے، یہ اگر تمام کا تمام آباد ہو جاتا ہے تو یہ نئے پروجیکٹ میں رہنے والوں کا تعلق یقیناً اندرون سندھ کے لوگوں سے نہیں بلکہ یہ کراچی کے لوگوں سے ہوگا، جس میں خود نان سندھیز کی آبادی زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے جو یہاں کے ایم این اے ایم پی اے بہت ہی
کم ووٹوں سے جو کامیاب ہوا کرتے تھے اب ان کی کامیابی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اسی وجہ سے ان قوم پرست تنظیموں کے رہنماؤں نے جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سے احتجاج کیا تھا کہ اس ڈی سی جامشورو کو فوری طور پر آپ تبدیل کریں، جو کہ یہاں کے مقامی لوگوں کے زمینوں کو زبردستی جو ہے وہ ان سے خالی کروا کر جو ہے ان زمینوں کو بحریہ ٹاؤن کا حصہ بنانے کا باعث بن رہا ہے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ان کی سیاست جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے جو ہے کئی بار جو ہے ہاؤس میں بھی جا کر شکایت کی کہ اس جامشورو کے ڈپٹی کمشنر کو فوری طور پر تبدیل کر دی جائے، لیکن بزنس ٹائکون کا اثر جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ اور ان کی سیاست سے بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے سندھ کے وزیر اعلیٰ کی ایک نہیں چلی اور اب تک جو ہے وہ جو ڈی سی جامشورے ہیں وہ اپنا فرائض یا اپنا وہ جو ٹارگٹ ہے وہ اسی طریقے سے آگے بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے سندھ پولیس کے جو آئی جی غلام نبی میمن ایک سب انسپکٹر کو تھانے کا ایس ایچ او نہیں بنا سکتے۔ یہ جو سب انسپکٹر ہے پیر شبیر حیدر، جو کبھی ماڈل ٹاؤن جو پولیس اسٹیشن ہیں کراچی کے ساحل اور کلفٹن کے ایس ایچ او کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، لیکن اب آئی جی بننے کے بعد جو ہے خود غلام نبی میمن نے کوشش کی کہ انہیں ایس ایچ او لگایا جائے، لیکن وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان دونوں کے جو ہے ان تکالیف کا جو ذمہ وار ہے کوئی ایک دو نہیں بلکہ کوئی ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی بزنس ٹائکون جو ہے وہ دونوں کے لیے اس وقت سوہانے روح بن چکے ہیں اور ان کی خواہشات کی راہ میں بہت بڑی اس وقت دیوار بن چکے ہیں۔ ایک ہی بزنس ٹائکون ڈپٹی کمشنر جامشورے کے ٹرانسفر میں بھی ان کا ہاتھ ہے، وہ ان کے پش پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پیر شبیر حیدر کو بھی جو ہے اس ایس ایچ او کے منصب سے اکھیڑنے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہی بزنس ٹائکون ہے۔ حالانکہ پیر شبیر حیدر کے پیچھے خود پولیس کے گاڈ فادر بھی کھڑے ہیں اور خود سندھ پولیس کے آئی جی بھی، لیکن کوشش کے باوجود ایک سب انسپکٹر کے ایس ایچ او کی حیثیت سے پوسٹنگ کرنے کی بھی غلام نبی میمن کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ ان کی حالت جو ہے وہ انتہائی قابل رحم بن چکی ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کی اور خود آئی جی سندھ کی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ ڈی سی کو نہیں تبدیل کرا سکے اور آئی جی سندھ جو ہے ایک سب انسپکٹر کو ایس ایچ او لگانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ کہنے کے تو وہ 1,76,000 پولیس اہلکاروں کی جو فورس ہے اس کے کمانڈر بتائے جاتے ہیں، اور اب زونل ڈی آئی جیز کیا ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو بھی وہ تبدیل کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، کیونکہ آدھے سے زیادہ ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز جو ہے وہ ایک اور جو ریاست اس وقت کام کر رہی ہے اومنی گروپ یا پھر سسٹم نامی جو نیٹ ورک ہے، جو ان کی روح رواں اے جی مجید ہیں، وہ بھی آئی جی سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ اپنی پسند کی پوسٹنگ اس وقت بغیر کسی رکاوٹ کے کر رہے ہیں۔ یہی کہنا ہے پولیس کے ذرائع کا۔ لیکن ایک خوش آنند ایک بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اپنے ایک انتہائی منظور نظر ڈی ایس پی نظر محمد ڈیشک کو جو ہے وہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ سے کراچی میں ان کا ٹرانسفر کرا کے انہیں بن قاسم کا ایس ڈی پی او بنوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس طریقے سے ان کا ایک اور لاڈلا جو اس وقت سی ٹی ڈی میں ڈی ایس پی کے حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، چودھری صفدر کو بھی جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ کراچی آپریشن میں کوئی انتہائی اہم ذمہ واری دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ بات کرتے ہیں اینٹی انکروچمنٹ فورس کے بارے میں، جہاں پچھلے دنوں جو ہے وہ اینٹی کرپشن پولیس نے جو ہے ایک بہت بڑا چھاپا مارا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ شاہ رخ کو جو ہے وہ رنگے ہاتھوں جو ہے 30,000 روپے رشوت لیتے ہوئے انہیں گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے 3 کانسٹیبلوں شمروز راؤ وقاص اور علی سومرو کو بھی پکڑ کے اینٹی کرپشن لے گئی تھی، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جو ہے خود
جو ڈائریکٹر ہیں اینٹی انکروچمنٹ فورس کے، انہوں نے پتہ نہیں کون سا خون کروایا انہیں کہ وہ تینوں چاروں پولیس اہلکاروں کو چھڑوا کر لے، حالانکہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے کی ایف آئی آر پہلے درج ہوتی ہے اور وہ بغیر کسی ضمانت کے اس کی رہائی عمل میں نہیں لے جاتی۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، اینٹی کرپشن میں کرپشن کی بہت بڑی واردات کر دی گئی اور ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ رنگے ہاتھوں رشوت لیتے ہوئے پکڑے جانے والا ہیڈ کانسٹیبل شاہ رخ جو ہے ہنستے مسکراتے ہوئے واپس اینٹی کرپشن کی کسٹڈی سے باہر آ گیا، اور ان کی کسٹڈی میں جمع تلاشی میں جو روکے تھے تقریباً کہتے ہیں کہ 1,60,000 روپے، وہ اس پر جو ہے اینٹی کرپشن کی چھاپہ مار پارٹی نے ہاتھ صاف کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک اور ہیڈ کانسٹیبل ہے، ایک کانسٹیبل ہے خرم عرف کالا اینٹی انکروچمنٹ فورس کا، جس پر کہتے ہیں کہ 65 لاکھ کی کرپشن کی ایف آئی آر ہے اینٹی کرپشن پولیس میں، لیکن وہ بھی جو ہے آج تک اینٹی کرپشن پولیس کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہوا، بلکہ وہ بھی بڑے مزے سے جو ہے سرکاری اراضی پر قبضہ کروانے اور چھڑوانے کے مذموم کاروبار میں جو ہے مصروف ہے۔ اس وقت ابھی بھی نوٹ چھاپ رہا ہے افسران کے لیے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ جو فیضان کریم شیخ جو ایس ایچ او ویسٹ اینٹی انکروچمنٹ فورس کے تھے، جو کہ خود منسٹر کے بھی پی ایس او ہیں اور خود جو ہے وہ کرتا درتا وہی ہیں اس اینٹی انکروچمنٹ فورس کے، انہیں جو ہے گرفتاری سے بچانے کے لیے جو ہے وہ دبئی فرار کروانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ تو ایک اندھیر نگری چوپٹ راج اس وقت جو ہے اینٹی انکروچمنٹ فورس میں چل رہا ہے، اور اب یہ ایک تازہ ترین اطلاع ملی کہ ایک اور کوئی افضل نامی کردار سامنے آیا ہے، جو کہ اس وقت اینٹی انکروچمنٹ فورس کے سیاہ اور سفید کا مالک بن چکا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس نئے کردار کو کس کی سرپرستی حاصل ہے، آیا یہ علی حسن بروہی کا کوئی پیادہ ہے یا پھر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ فورس کا کوئی پیادہ ہے۔ یہ دونوں کا خود کو اپنے آپ کو رشتہ دار ظاہر کرتا ہے، اور اس وقت پوری جو 2000 کی نفری اینٹی انکروچمنٹ فورس کی، یہ سب کے سب جو ہے اس افضل نامی شخص کے اشارے کی محتاج ہے۔ وہ چاہتا ہے جہاں دیوار گرانی ہے وہ گرا دیتے ہیں، جہاں دیوار بنوانی ہے وہ بنوانے پر قدرت رکھتا ہے، اور اس تمام تر کاروبار کے جو ہے وہ کروڑوں روپے وصول کر رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس افضل کو کس کی سرپرستی اور کس کی حمایت حاصل ہے۔ اس کا جواب کون دے گا اور کون ان سے یہ جواب پوچھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ علی حسن بروئی خود کو اینٹی انکروچمنٹ فورس کا آئی جی ظاہر کرتا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ خود ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ فورس ان کے اشارے کے محتاج ہیں، وہ جو ان کو حکم دیں گے وہ ایسا کرنے کے پابند ہیں، ورنہ وہ ایک دن بھی جو ہے اس اینٹی انکروچمنٹ فورس کے ڈائریکٹر کیسز سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتے۔ یہ ہے ان کا دعویٰ، اور اپنے دعوے پر وہ قائم اور دائم اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ جو اتنا بڑا ایک سکینڈل سامنے آیا ہے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کا، اس کی اصلیت کیا ہے؟ بعض اوقات بہت سی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ویسے نہیں ہوتی، اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ بہت ساری خبریں اس پر میں بریک کر چکا ہوں، لیکن ایک انتہائی چونکا دینے والی معلومات جو ہے وہ اس وقت میرے ٹیبل پر موجود ہے، لیکن مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو ابھی میں پروگرام کا حصہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس میں یعنی پوری کی پوری کہانی ہی اس میں پلٹ چکی ہے۔ کیا اس کے اندر کون کون ملوث ہے، خود جو الزامات لگانے والے ہیں وہ خود ان الزامات کے زد میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ میں بہت جلد اس کو بھی بریک کروں گا جب مجھے کچھ اور مواد میرے ہاتھ لگ جائے۔ اور اب پچھلے دنوں میں نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کا گاڈ فادر کون ہے، اس کے بہت سارے معلومات تو مجھ تک آ چکے، لیکن ابھی تک جو ہمارا نمائندہ خصوصی وہاں کا خیبر پختونخوا کا قیامت گل نے جو ہے ایک مفصل رپورٹ مجھے نہیں بھجوائی۔ جب تک وہ رپورٹ نہیں آئے گی میں اس کو بھی اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔